بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرنے والے کو روح قبض کرنے سے پہلے جنت یا جہنم دکھائی جاتی ہے؟ یعنی نیک کو جنت اور بد کو جہنم کا نظارہ کروا دیا جاتا ہے؟ مومن مسلمان روح قبض کرنے پر کتنا خوش ہوتا ہے اور گناہگار پر کیا گزرتی ہے؟ ناظرین اکرام، آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بنانا چاہتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے جو کہ اس کو درست راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف راغب کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں ہی مر جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اپنے خاص بندوں پہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنازے میں شریک لوگوں سے یہ گواہی دلاتا ہے کہ یہ بندہ نیک حالت میں مرا ہے۔ جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے تو اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں جگہ تیار کروا لی ہوتی ہے۔ جنت میں آرام اور رسائشیں جو اس کے لیے تیار کی ہوتی ہیں وہ ملک الموت کے حاضر ہونے پر اس شخص کو دکھائی جاتی ہیں۔ وہ شخص جب یہ سب دیکھتا ہے تو جسم سے بخوشی روح نکالنے کی خود آرزو کرتا ہے اور ملاقات خداوندی کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تڑپ کو دیکھ کر اور اس کی روح کی آرزو سن کر ملک الموت کو حکم دیتا ہے تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو سنیے، برے شخص کے پاس بالکل اسی طرح 1 سال قبل اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بھیج دیتا ہے اور شیطان اس کو مزید گمراہ کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد کرواتا ہے، اور وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے گناہوں کی دلدل میں مزید پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے۔ جب ملک الموت اس کے پاس حاضر ہوتا ہے تو روح قبض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم دکھاتا ہے جو کہ اس کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ شخص جہنم کو دیکھتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے سے یعنی مرنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ناپسند فرماتا ہے۔ پھر بحکم خداوندی اس شخص کی روح کو ملک الموت بہت سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ملک الموت کے بلانے پر جان جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے بل سے بلائے۔ مومن اور کافر کے جسم سے روح نکالنے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کی روح بخوشی جسم سے نکل جاتی ہے، جبکہ گناہگاروں اور کافروں کی روح منہ تک آ کر بھی واپس جسم میں جانا چاہتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مرنے والے کو اگر موت کے وقت پیشانی سے پسینہ، آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہوتی ہے جو اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، لیکن اگر گلے میں آواز پلٹ جائے اور خوفناک آواز نکلے جیسا کہ اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آتی ہے، اور اس کا رنگ بد رنگ ہو جائے اور منہ سے تھوک یا جاگ نکلے تو یہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام شجاعت المنتہا ہے۔ جب انسان کی عمر کے صرف 40 دن باقی رہ جاتے ہیں تو عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ دنیا میں سے جس شخص نے مرنا ہوتا ہے اس پتے پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، تب فرشتے اسے مردہ شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ شخص 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہوتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور ملک الموت کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت فرماتے ہیں، میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر بندہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تب ملک الموت پوچھتا ہے، کیا تو مجھے واقعہ ہی نہیں پہچانتا؟ میں تو وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ دار، تیرے ماں باپ، تیرے عزیز و اقارب کی روح قبض کی تھی۔ ان سب کا تجھے علم ہو گیا تھا اور تو یہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک دن تیری روح قبض کرنے کے لیے بھی ضرور آؤں گا۔
اور وہ وقت آ گیا ہے۔ پھر ملک الموت اس سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتا تو نے دنیا کو کیسا دیکھا اور کیسا پایا ہے؟ بندہ کہتا ہے دنیا بے وفا اور مکار ہے۔ پھر بحکم خداوندی دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی ہے، کس قدر تو نے گناہ کیے، تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی لیکن عمل نہیں کیا اور یہ جانا کہ تو ہمیشہ دنیا میں ہی رہے گا۔ یاد رکھو میں تم سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا مال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھے حاصل کیا تھا، اگر تم مجھے غربا اور مساکین میں خرچ کرتا تو میں آج تیرے کام ضرور آتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا، میں نے تمام دنیا کو چھان مارا مگر تیرے حصے کی روزی کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ پایا۔ دوسرا فرشتہ سلام کر کے کہتا ہے اے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا، میں نے ساری روئے زمین دیکھ لی ہے، کہیں پر بھی تیرے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی باقی نہ پایا ہے۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے اے بندہ اے خدا، میں تیری سانس پر موکل تھا، میں نے پوری دنیا کا چپا چپا چھان مارا لیکن تیرے حصے کی باقی ایک سانس بھی نہ پائی ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ آتا ہے، سلام کے بعد کہتا ہے اے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا، مجھے دنیا میں کہیں بھی تیری عمر کا ایک لمحہ باقی نہ ملا۔ تب ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں۔